ایک روز حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ امام صاحب اٹھے، سیڑھیوں سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے اس وقت یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آئے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آئے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سب سے زیادہ بردباری ہے اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ آپ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا بےہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا۔ ان پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا ہی دیا تھا۔ حلم زینت بخشتا ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مجھے علم دے کر غنا عطا فرمائیے اور حلم دے کر زینت عطا فرمائیے۔ آدمی کے پاس علم ہو اور حلم یعنی بردباری نہ ہو تو پھر علم کے باوجود آدمی میں آراستگی اور زینت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔